شوہر کے انتقال کے 2 مہینے بعد میں نے بیٹی کو جنم دیا تو ساس نے گھر سے نکال دیا۔ میکے والوں نے بھی بیٹی کا بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا۔ مجبوراً میں بچی کو لے کر سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ تبھی میرے قریب ایک بڑی سی گاڑی رکی اور اس میں سے ایک صاحب اترے۔ بولے، میرے گھر کام کرو گی؟ اس کے بدلے میں تمہاری بیٹی کی پرورش کروں گا۔ میں مان گئی۔ ایسے اس نے میری بچی کو پڑھا کر ڈاکٹر بنایا۔ میں دن رات صاحب کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن صاحب کا انتقال ہوا۔ جب اس کو دفنانے لگے تو جیسے ہی قبر کھودی تو سامنے کا منظر دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ، کیا تیرے اس جہاں میں ہم بے سہارا لوگوں کے لیے کوئی چھت باقی نہیں رہی؟ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہا اور اپنی گود میں بلکتی ہوئی 2 مہینے کی نورین کو اپنی شال میں چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ دسمبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں میرے وجود میں پیوست ہو رہی تھی اور رات کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سے ڈر لگ رہا تھا۔ فٹ پاتھ کے کونے میں سکڑی ہوئی میں خود کو دنیا کی سب سے بد نصیب عورت محسوس کر رہی تھی۔ سامنے سڑک بالکل ویران تھی جہاں سے اکا دکا گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی، مگر کسی کو بھی سڑک کنارے بیٹھی ایک مجبور ماں اور اس کی بھوکی بچی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے سینے میں درد کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ ابھی میری سوچوں میں گم تھی کہ دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے آگے کر لیا۔ مجھے لگا یہ گاڑی بھی باقی گاڑیوں کی طرح فراٹے بڑھتی ہی گزر جائے گی، مگر شاید میری قسمت میں آج کی رات مزید ذلت نہیں لکھی تھی۔ گاڑی کی رفتار دھیمی ہوئی اور وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ کالے رنگ کی چمکیلی بڑی سی گاڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرکا تو میں ڈر کر اپنی بچی کو اور زور سے بھینچ لیا۔ گاڑی کے اندر سے ایک سفید بالوں والے بزرگ نے جھانک کر مجھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر جھریاں تھیں مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے مجھے اور میری گود میں موجود بچی کو دیکھتے رہے، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو یا شاید کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو۔ پھر اچانک وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے نیچے اتر آئے۔ ان کے چلنے کے انداز میں ایک بے چینی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بیٹی، تم کون ہو اور آدھی رات کو یہاں اس شدید سردی میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں ایک لرزش تھی جو شاید سردی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اندرونی کیفیت کی وجہ سے تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ان کی آنکھوں میں شفقت دکھائی دی۔ میں کچھ بولنا چاہتی تھی مگر سردی اور بھوک کی وجہ سے میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے صرف نفی میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے خاموش انکار نے جیسے ان کے دل پر کوئی وار کیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولے، نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ دیکھو تمہاری بچی سردی سے نیلی ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے میری بات مانو اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں سڑک پر مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا لہجہ اتنا پرخلوص اور درد مندی سے بھرا تھا کہ میرے اندر کا خوف کچھ کم ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ٹھنڈے پڑتے جسم کو محسوس کیا تو ممتا نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے کانپتے قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنا شروع کیا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر چل رہا تھا جس کی گرمائش نے منجمد جسم میں جیسے جان ڈال دی۔ وہ بزرگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور گاڑی چلا دی مگر وہ بار بار ریئر ویو مرر سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں ایک سوال تھا، ایک تجسس تھا، مگر وہ خاموش تھے۔ اس گرم ماحول میں مجھے سکون ملا تو میرے ذہن میں ماضی کے دریچے کھلے۔ میرا نام سکینہ ہے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے تک میں سڑکوں کی خاک چھاننے والی بھکارن نہیں بلکہ خوشحال گھرانے کی بہو تھی۔ میرا شوہر عثمان ایک پرائیویٹ کمپنی میں ڈرائیور تھا اور ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ مجھے یاد ہے عثمان جب بھی ڈیوٹی سے واپس آتا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی بجائے مسکراہٹ لوٹ آتی۔ وہ اکثر کہتا تھا، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہماری زندگی بھی بدل جائے گی۔ میرے سسر کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور عثمان کا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ہماری شادی کو بھی 1 سال ہی گزرا تھا اور میں امید سے تھی۔ عثمان آنے والے بچے کے لیے بہت زیادہ خواہ بن تھا۔ وہ کہتا اگر بیٹا ہوا تو اسے افسر بناؤں گا اور بیٹی ہوئی تو اسے ڈاکٹر، تاکہ وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرے۔ مگر اسے کیا پتا تھا کہ زندگی نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا رکھا ہے۔ وہ منحوس دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے خبر ملی کہ عثمان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بتایا گیا کہ وہ سیٹھ صاحب کی گاڑی چلا رہا تھا کہ پہاڑی راستے پر سامنے سے آنے والی گاڑی کو بچاتے ہوئے اس کی گاڑی کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں میرا عثمان موقع پر ہی جہاں بحق ہو گیا۔ یہ خبر مجھ پر کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر رو رو کے اپنا برا حال کر لیا مگر جانے والا جا چکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میں خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ سگنل بند تھا اور وہ بزرگ ابھی بھی شیشے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، بیٹی تم کچھ بتاؤ گی کہ تم اس نوبت تک کیسے پہنچی؟ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی داستان سنانے لگی۔
انکل، میرے شوہر کے مرنے کے بعد میری دنیا اجڑ کر رہ گئی۔ عثمان کے جانے کے بعد میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بالکل چینج ہو گیا۔ وہ پہلے بھی مجھ سے زیادہ خوش نہیں تھے، مگر بیٹی کی کمائی کی وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ عثمان کی تدفین کے کچھ دن بعد انہوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے، اور وہ کہتی کہ تم میرے بیٹے کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہو، تم نے اسے کھا لیا۔ میں ماں بننے والی تھی اور مجھے آرام اور سکون کی ضرورت تھی، مگر گھر کے سارے کام کا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ روزانہ لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ میرا معمول بن گیا۔ وہ کہتی کہ اب میرے بیٹے کی کمائی نہیں آتی تو میں تمہیں مفت کی روٹیاں کیسے کھلاؤں؟ میں صبر کا گھونٹ پی کر خاموش رہتی، کیونکہ میرے پیٹ میں عثمان کی نشانی پل رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو دادی کا دل پسیج جائے گا اور شاید حالات بہتر ہو جائے، مگر میری امید بھی غلط ثابت ہوئی۔ 2 مہینے پہلے جب میں نے اس بچی کو جنم دیا تو میری ساس کا غصہ بے قابو ہو گیا۔ ہسپتال کے بستر پہ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ ایک تو بیٹا گیا اور اوپر سے یہ مصیبت گلے پڑ گئی ہے۔ مجھے لگا تھا وہ پوتی کا منہ دیکھ کر پرانی ساری رنجشیں بھول جائیں گی، مگر انہوں نے بچی کو گود میں لینا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ گھر واپس آتے ہی انہوں نے مجھے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، سکینہ، کان کھول کر سن لو، اس گھر میں صرف وہی رہے گا جو کما کر لائے گا۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو اس بچی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آؤ، ورنہ اپنا راستہ ناپو۔ میں ایک ماں تھی، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے ان کے پاؤں پکڑے، ان کی منت سماجت کی کہ ماں جی، خدا کا خوف کریں، یہ آپ کے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، مگر ان کے دل میں رحم کا کوئی گوشہ نہیں تھا۔ آج شام انہوں نے میرا تھوڑا بہت سامان گھر سے باہر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بزرگ خاموش ہو گئے، مگر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انکل، ساس کے گھر سے نکلنے کے بعد مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی مجھے سہارا دے گا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھائی ہی میرا واحد خون کا رشتہ تھا۔ میں روتی ہوئی اپنی بچی کو سینے سے لگائے بھائی کے گھر پہنچی۔ مجھے دیکھ کر بھابھی کے ماتھے پر تیوڑیاں چڑھ گئیں، مگر بھائی نے مجھے پانی پلایا اور بٹھایا۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور اب میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہیں، بھائی نظر چرانے لگے۔ ابھی بھائی کچھ بولنے ہی والے تھے کہ بھابھی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، سکینہ، تم تو جانتی ہو مہنگائی کا دور ہے، ہمارے اپنے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا بڑا گھر بھی نہیں ہے کہ ہم تمہیں اور تمہاری بچی کو رکھ سکے۔ بھائی نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، سکینہ بہن، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں مجبور ہوں، میں تمہیں مستقل اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، بہتر ہے تم کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ اپنوں کی اس بے حسی نے میرے دل کرچی کرچی کر دیا۔ میں وہاں سے اٹھی اور سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں تھک ہار کر اس فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی جہاں سے آپ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ میری بات ختم ہوئی تو گاڑی ایک بہت بڑے عالیشان گیٹ کے سامنے رک گئی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا، گاڑی ایک وسیع اور عریض پورچ میں جا کر رکی۔ یہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جہاں ہر طرف روشنیاں تھیں۔ ملازم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ بزرگ گاڑی سے اترے اور آ کر میرا دروازہ کھولا۔ انہوں نے انتہائی احترام سے کہا، بیٹی آؤ، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ میں ہچکچاتے ہوئے گاڑی سے اتری۔ میری پرانی چادر اور میلی حالت اس شاندار محل میں بہت عجیب لگ رہی تھی، مگر سیٹھ صاحب نے مجھے ذرا بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے ملازموں کو آواز دی اور ایک ادھیڑ عمر ملازمہ ماسی نبیلہ کو بلا کر کہا، نبیلہ بی بی، ان کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور ان کے لیے گرم پانی اور کھانے کا بندوبست کرو، اور انہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ میری طرف مڑے اور بولے، میرا نام عظیم ہے اور سب مجھے سیٹھ عظیم کہتے ہیں، آج سے تم اس گھر کی عزت ہو، تمہیں یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تم بس اس گھر کی دیکھ بھال کرو اور اپنی بیٹی کی پرورش کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی پڑھ لکھ کر کسی بہت بڑے مقام پر پہنچے۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ ایک اجنبی شخص مجھ پر اتنا مہربان کیوں تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کیسے کروں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، سیٹھ صاحب، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہیں، ورنہ آج کی رات شاید میں اور میری بچی زندہ نہ بچتے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی عجیب سا درد اور نمی تھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی محسوس کی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولے، بیٹی، نیکی کرنا انسان کا فرض ہے، اور ویسے بھی مجھے اس بچی کے چہرے میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے مڑ گئے، جیسے وہ اسے اپنی آنکھیں چھپا رہے ہوں تاکہ میں ان کے آنسو نہ دیکھ سکوں۔ مجھے اور میری بیٹی کو ایک بہت ہی خوبصورت اور گرم کمرہ دیا گیا۔ نرم بستر اور پیٹ بھر کے کھانے ہمیں سکون کی نیند سلا دیا۔ اگلی صبح میری زندگی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ سیٹھ عظیم نے مجھے گھر کی مالکین جیسے اختیار دے دیا۔ میں نے بھی گھر کا سارا نظام سنبھال لیا۔ ملازم ہی میری عزت کرتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں بہت سکون سے رہنے لگی۔ سیٹھ عظیم کا رویہ میرے ساتھ انتہائی شفقت بھرا تھا۔
لیکن میری بیٹی کے ساتھ ان کا لگاؤ دیکھ کر میں حیران رہ جاتی۔ وہ جب بھی دفتر سے آتے تو سب سے پہلے میری بیٹی کو پوچھتے، وہ اس کے لیے ڈھیروں کھلونے اور مہنگے کپڑے لاتے۔ اکثر شام کو وہ میری بیٹی کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتے اور اسے کہتے، میری بچی تمہیں خوب پڑھنا ہے، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اور دکھی لوگوں کا مسیحا بننا ہے، تم اپنے بابا کا نام روشن کرو گی۔ میں کچن کے دروازے سے کھڑی یہ سب دیکھتی تو سوچ میں پڑ جاتی کہ ایک ملازمہ کی یتیم بچی کے لیے اتنے بڑے خواب کیوں دیکھتے ہیں۔ وہ اسے بالکل اپنی سگی پوتیوں کی طرح چاہتے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ کبھی کبھی رات کے وقت جب میں پانی لینے کے لیے کچن میں جاتی تو سیٹھ صاحب کے اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی ہوتی۔ ایک دو بار میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے کسی پرانی تصویر کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کے چہرے پر اتنا دکھ ہوتا تھا کہ میرا دل لرز جاتا تھا۔ ایک دن میں ہمت کر کے ان کے کمرے میں چائے دینے گئی تو وہ اسی طرح تصویر میں کھوئے ہوئے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک گئے اور جلدی سے وہ تصویر ڈائری کے اندر چھپا دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ ایسا جو ان کے دل پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھنا چاہا، سیٹھ صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، کوئی بات نہیں، بس بڑھاپا ہے، پرانی یادیں کبھی کبھی ستاتی ہیں، تم جاؤ آرام کرو۔ میں وہاں سے واپس تو آ گئی، لیکن میرے ذہن میں سوالات کے انبار بھر گئے۔ آخر وہ تصویر کس کی تھی جسے دیکھ کر وہ اتنا روتے تھے؟ مجھے لگتا تھا کہ اس محل کی دیواروں میں کوئی راز دفن ہے جو بھی مجھ پر کھلنا باقی ہے۔ سیٹھ عظیم کی حد سے زیادہ مہربانی اور میری بیٹی کے مستقبل میں ان کی اتنی دلچسپی صرف انسانی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں خاموش رہی اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے مجھے اور میری بیٹی کو چھتر و عزت دی۔ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مگر سیٹھ عظیم کی آنکھوں کا وہ چھپا ہوا غم وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص رفتار سے گھومتا رہا اور سیٹھ عظیم کے عالیشان گھر کی محفوظ چار دیواری میں میری بیٹی بچپن کی دہلیز پار کر کے شعور کی منزل طے کرنے لگی۔ سیٹھ عظیم کا سایہ اس کے سر پر کسی گھنے اور تناور درخت کی طرح قائم تھا جو اسے زمانے کی ہر تپتی دھوپ اور سرد گرم ہواؤں سے بچائے ہوئے تھا۔ میں اکثر دیکھتی کہ جب میری بیٹی اسکول جانے کے لیے تیار ہوتی تو سیٹھ عظیم خود پورچ میں کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتے اور ڈرائیور کو بار بار احتیاط سے گاڑی چلانے کی تاکید کرتے جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ شام کو جب وہ واپس آتی تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کی باتیں سنتے، اس کی اسکول کی کاپیاں چیک کرتے اور اگر کبھی اسے کسی مضمون میں مشکل پیش آتی تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر اسے پڑھاتے۔ میری بیٹی اسکول میں ایک انتہائی ذہین اور لائق طالبہ کے طور پر پہچانی جاتی تھی۔ استاذہ بھی اس کی وہ تعریف کرتے تھے اور اس کی ہر کامیابی پر سیٹھ عظیم کی خوشی دیکھنے والی ہوتی۔ مجھے یاد ہے جب میری بیٹی نے میٹرک کے امتحانات دیے تو نتیجے والے دن سیٹھ عظیم کی بے چینی اس سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے اور بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے، اور جب میری بیٹی نے آ کر بتایا کہ اس نے نہ صرف اسکول میں بلکہ پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے تو سیٹھ صاحب کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ خوشی سے بچوں کی طرح تالیاں بجانے لگے۔ اسکول کے سالانہ جلسے میں ان کا سینہ فخر سے تن گیا۔ وہ اگلی صفوں میں بیٹھے تھے اور ان کی نظر اسٹیج پر جمی ہوئی تھی۔ جب اسپیکر نے میری بیٹی کا نام پکارا تو سب سے پہلے اپنی نشست سے کھڑے ہونے والے سیٹھ عظیم ہی تھے۔ ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میری بیٹی نے اسٹیج پر جا کر اپنا انعام اور اپنی شیٹ وصول کی، پھر مائک پر آ کر اپنی کامیابی کو اپنے بڑے ابا یعنی سیٹھ عظیم کے نام منسوب کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو چکے تھے۔ تقریب کے بعد جب لوگ ان کے پاس مبارکباد دینے آئے اور کسی نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب یہ آپ کی پوتی ہے تو انہوں نے فوراً میری بیٹی کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے انتہائی فخر سے کہا تھا، ہاں یہ میری پوتی ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ میں ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میرا دل ایک انجانے بوجھ اور تشکر کے ملے جلے جذبات تلے دبا جا رہا تھا۔ گھر واپسی پر گاڑی میں ماحول بہت خوشگوار تھا، مگر میرے دل میں وہی پرانا سوال سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، سیٹھ صاحب آپ ہم پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ ہم تو آپ کے کچھ نہیں لگتے۔ میں آپ کے گھر کی ملازمہ ہوں اور میری بیٹی ایک یتیم بچی ہے، پھر آپ اسے اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر کیوں چاہتے ہیں؟ دنیا والے باتیں بناتے ہیں اور مجھے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا یہ احسان ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ بن جائے جسے ہم اتار نہ سکے۔ سیٹھ عظیم نے میری بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، سکینہ بیٹی، دنیا والوں کی پرواہ مت کرو، نیکی کرنا انسان کا فرض ہے، اور ویسے بھی مجھے اس بچی میں اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ مجھے اس کے ماتھے پر ایک چمک دکھائی دیتی ہے جو مجھے یقین دلاتی ہے کہ بہت آگے جائے گی۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، بس اس کی پڑھائی پر دھیان دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بنے اور دنیا دیکھے کہ ایک یتیم بچی کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ان کا جواب ہمیشہ کی طرح گول مول تھا، مگر ان کے لہجے کی سچائی مجھے خاموش کر دیتی۔
حالانکہ میرا دل کہتا تھا کہ بات صرف نیکی کی نہیں ہے، کوئی تو راز ہے جو وہ اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھے ہیں، کوئی تو وجہ ہے جو وہ ہمیں اپنی پلکوں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ سالوں کا سفر مہینوں کی طرح گزر گیا اور وہ دن بھی آ گیا جس کا سیٹھ عظیم کو شدت سے انتظار تھا۔ میری بیٹی نے انٹر میں بھی ریکارڈ نمبروں سے کامیابی حاصل کی اور اب مرحلہ میڈیکل کالج میں داخلے کا تھا۔ سیٹھ عظیم نے میری بیٹی کے لیے بہترین کتابوں اور ٹیوٹر کا بندوبست کیا اور وہ خود بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے۔ جس دن میرٹ لسٹ لگنی تھی اس دن ہم سب دعائیں مانگ رہے تھے، اور پھر جب میری بیٹی کا نام شہر کے سب سے بڑے سرکاری میڈیکل کالج کی فہرست میں سر فہرست آیا تو اس دن سیٹھ عظیم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے پورے محلے میں نہیں بلکہ پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کرائی اور غریبوں میں کھانا بانٹا۔ وہ جس سے بھی ملتے اسے فخر سے بتاتے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ان کے چہرے پر ایسی رونق تھی جیسے ان کی اپنی کوئی بہت بڑی اور ادھوری خواہش پوری ہو گئی ہو۔ میری بیٹی بھی جب اپنی پہلی سفید کوٹ پہن کر اور گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈال کر ان کے سامنے آئی تو وہ جذبات سے رو پڑے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور میری بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ میری بیٹی نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چومے اور کہا، بڑے ابا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں شاید آج لوگوں کے گھروں میں برتن دھو رہی ہوتی یا کسی فیکٹری میں مزدوری کر رہی ہوتی۔ یہ سفید کوٹ اور یہ عزت سب آپ کی بدولت ہے۔ آپ میرے لیے میرے بابا سے کم نہیں ہیں۔ آپ نے مجھے وہ زندگی دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سیٹھ عظیم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور لرزتی آواز میں کہا، نہیں بیٹی، یہ تمہاری اپنی محنت اور تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ اللہ نے مجھے چنا تھا تمہاری مدد کے لیے اور شاید یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔ میں ایک طرف کھڑی اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور دل میں سیٹھ عظیم کی صحت اور زندگی کی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ اس فرشتہ صفت انسان کو ہمیشہ سلامت رکھنا جس نے ہم بے سہاروں کو اتنی عزت دی۔ مگر میرے دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ کھٹک موجود تھی کہ آخر ایک اجنبی شخص نے پوری زندگی اور دولت ہم پر کیوں نچھاور کر دی۔ اب میری بیٹی ایک قابل ڈاکٹر بن چکی تھی اور اس نے اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ ہماری زندگی غربت کے اندھیروں سے نکل کر خوشحالی کی روشنی میں آ چکی تھی۔ ہم اب نوکروں کی طرح نہیں بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہتے تھے۔ سیٹھ عظیم نے ہمیں اتنی عزت دی تھی کہ ملازم بھی مجھے بیگم صاحبہ اور میری بیٹی کو چھوٹی بیگم صاحبہ کہہ کر پکارتے۔ زندگی پرسکون انداز میں چل رہی تھی کہ ایک شام قدرت نے مکافاتی عمل کا ایک عجیب اور لرزہ خیز منظر دکھایا۔ سردیوں کی ایک تاریک شام تھی اور مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ باہر آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی کہ گیٹ پر موجود چوکیدار نے آ کر بتایا کہ کوئی بوڑھی عورت آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ بی بی جی وہ اپنا نام نہیں بتا رہی، بس روئے جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سکینہ کو بلا دو۔ میں گھبرا گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ چھتری تانے گیٹ کی طرف گئی۔ گیٹ کے باہر سڑک کی مدھم اور پیلی روشنی میں ایک لاچار اور کمزور عورت کھڑی تھی جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور وہ ظالم عورت جس نے اپنی جوانی و طاقت کے روپ میں مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا اور جس نے میری معصوم بچی پر ترس نہیں کھایا، آج وہ بیماری و بڑھاپے کی وجہ سے بالکل ٹوٹی ہوئی عمارت لگ رہی تھی۔ ان کی کمر جھک چکی تھی اور آنکھوں میں بینائی کمزور لگ رہی تھی۔ انہیں کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی بہو اور پوتی اب شہر کے امیر ترین سیٹھ کے گھر رہتی ہیں اور ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی لڑکھڑا کر آگے بڑھی اور میرے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔ سکینہ بیٹی، سکینہ، مجھے پہچانا؟ میں تمہاری ساس ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں بھٹک گئی تھی، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ میرے چھوٹے بیٹے نے بھی شادی کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور جائیداد بیچ کر اپنی بیوی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے۔ خدا کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لو، میں تمہاری نوکرانی بن کر رہ لوں گی، بس مجھے چھت دے دو۔ میں نے اپنی ساس کو اس حال میں دیکھا تو ماضی کے سارے غم کسی تازہ چوٹ کی طرح تکلیف دینے لگے۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ کالی اور ہولناک رات میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئی جب انہوں نے مجھے دودھ پیتی بچی کے ساتھ سردی میں گھر سے نکالا۔ ان کے وہ زہریلے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے کہ تم منحوس ہو اور اس بچی کو یتیم خانے چھوڑا۔ تب انہوں نے نہیں سوچا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے اس رات ان کے پاؤں پکڑے تھے، منت کی تھی، مگر انہوں نے مجھے ٹھوکر مار دی۔ میرا دل ایک پل کے لیے پسیجا کہ آخر یہ میرے مرحوم شوہر کی ماں ہے اور بوڑھی ہیں، مگر پھر میرا ضمیر اور میری انا جاگ اٹھی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے میری ممتا کا تماشا بنایا اور میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں کہا، اماں جی، میں نے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا کیونکہ میں آپ جیسا پتھر دل نہیں رکھ سکتی۔ آپ میرے عثمان کی ماں ہیں، اسی آپ کا احترام اپنی جگہ، مگر میں آپ کو اپنے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔
میں وہ وقت نہیں بھولی جب مجھے میری بیٹی کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تب آپ نے ہمیں دھتکار دیا، ہم فٹ پاتھ پر سوئے، ہم بھوکے رہے۔ تب آپ کو ہماری یاد نہیں آئی؟ تب آپ کو یہ پوتی یاد نہیں آئی؟ آج اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو آپ کو رشتہ یاد آ گیا۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ نورین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اس نے مجھے روکا نہیں، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ ہم نے کتنا عذاب جھیلا ہے۔ ساس نے بہت منت سماجت کی، روئی پیٹی، مگر میں جانتی تھی کہ رشتے زبردستی اور خود غرضی کی بنیاد پر نہیں نبھائے جاتے۔ میں نے پرس سے کچھ پیسے نکال کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے اور ڈرائیور سے کہا کہ انہیں بس اسٹاپ تک چھوڑ آئے، اور اگر یہ کہیں جانا چاہیں تو انہیں کرایہ بھی دے دے۔ وہ روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ نورین نے مجھے گلے سے لگا کر کہا، امی آپ نے بالکل ٹھیک کیا، جو لوگ برے وقت میں ساتھ چھوڑ دے اور ظلم کی انتہا کر دے وہ اچھے وقت میں ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس رات مجھے بہت سکون کی نیند آئی، جیسے میرے سینے سے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو اور قدرت نے میرا انصاف کر دیا ہو۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد گھر کی فضا اداس ہونے لگی۔ سیٹھ عظیم جو ہماری زندگی کا محور تھے اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے، اچانک بیمار رہنے لگے۔ ان کی کھانسی بڑھ گئی اور چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ نورین نے ان کا معائنہ کیا اور ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ انہیں دل کی شدید تکلیف ہے اور ان کا دل اب بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ مزید صدمہ یا بہت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے شہر کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹرز کو دکھایا، ہر طرح کا مہنگا ٹریٹمنٹ کروایا، مگر ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں اور نورین دن رات ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ نورین تو ہسپتال سے چھٹی لے کر ان کے سرہانے بیٹھی رہتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دوا کھلاتی۔ وہ اکثر نیم غنودگی میں میرا اور نورین کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ ایک رات جب میں ان کے کمرے میں ان کی خیریت دریافت کرنے گئی تو وہ جاگ رہے تھے اور چھت کو مسلسل گھورے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اشارے سے پاس بلایا اور میرا ہاتھ اپنے کمزور اور ٹھنڈے ہاتھوں میں لے کر کہا، سکینہ بیٹی اب میرا وقت قریب ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ میں نے اپنا قرض اتار دیا، میرے کندھوں پر جو بوجھ تھا وہ اب ہلکا ہو گیا ہے۔ میں اب عثمان سے آنکھیں ملا سکوں گا۔ مجھے ان کی یہ قرض والی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں حیرانی اور پریشانی سے پوچھتی، سیٹھ صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے ہم سے کون سا قرض لیا؟ بلکہ ہم تو آپ کے مقروض ہیں، آپ کا احسان ہم 7 جنموں میں بھی نہیں اتار سکتے۔ آپ مہربانی کریں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ وہ بس پورا اسرار انداز میں مسکرا دیتے اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہتے، یہ سب اس کا نظام ہے، میں تو بس ایک وسیلہ تھا۔ مگر یاد رکھنا سکینہ، حقدار تک پہنچ گیا ہے، حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچ گیا ہے، اب مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ ان کی باتیں پہیلیاں لگتی تھی مگر ان کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں دیکھ کر میرا دل دہل جاتا۔ آخر کار وہ منحوس کڑی بھی آن پہنچی جس کا ڈر تھا۔ سردیوں کی ایک اداس اور سنسان شام، سیٹھ عظیم ہمیں روتا چھوڑ کر اپنے خالق کیکی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ یہ خبر سنتے ہی لوگوں کا ایک ہجوم امڑ آیا، پورا محلہ سوگوار تھا کیونکہ وہ سب کے لیے مسیحا تھے۔ شہر کی بڑی بڑی شخصیات ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئیں۔ وہ لوگ بھی آگے جن کی زندگی میں کبھی ان کا حال پوچھنے نہیں آئے، اور وہ دور پڑے کے رشتہ دار بھی نمودار ہو گئے جو شاید ان کی جائیداد کی امید میں مگر مچ کے آنسو بہا رہے تھے اور کونے میں کھڑے خسر پسر کر رہے تھے۔ جنازے کا وقت ہوا تو ایک عجیب اور معجزاتی منظر دیکھنے میں آیا۔ جب ان کی میت کو غسل دیا گیا تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، اور جب جنازہ قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتارا گیا تو قبر سے اچانک گلابوں جیسی بھینی بھینی مدھم سی خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو اتنی تیز اور سکون آور تھی کہ وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ کوئی دنیاوی عطر تو نہیں لگتا بلکہ جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور جب قبر پر مٹی ڈالی گئی تو مٹی اتنی نرم تھی جیسے ریت ہو اور خود بخود قبر کو ڈھانپ رہی ہو۔ وہاں موجود مولوی صاحب نے بآواز سے بلند کہا، سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے، ضرور اس بندے نے کوئی ایسی نیکی کی ہے، کوئی ایسا اچھا عمل کیا ہے جو اللہ کو بہت پسند آیا۔ لوگ ان کی ولایت کی قصے بیان کرنے لگے اور عقیدت سے قبر کی مٹی کو چومنے لگے۔ میں اور نورین ایک کونے میں کھڑی زارو قطار ہو رہی تھی۔ ہمارے لیے تو وہ ولی سے بھی بڑھ کر تھے جنہوں نے ہماری زندگی سنوار دی، وہ ہمارے سرپرست تھے، ہمارے محسن۔ مگر میرے دل میں سیٹھ صاحب کے آخری الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ میں نے اپنا قرض اتار دیا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ان کی موت کے بعد ایک ایسا راز کھلنے والا ہے جو میرے رونگٹے کھڑے کر دے گا، اور مجھے پتا چلا کہ وہ قرض کس چیز کا تھا۔ سیٹھ صاحب کے وہ دور پڑے کے رشتہ دار جو ان کی زندگی میں کبھی ان کے دروازے پر نہیں آئے، آج ان کے ڈرائنگ روم میں براجمان تھے اور ان کی نظر گھر کے قیمتی سامان اور جائیداد پر گڑی ہوئی تھی۔ میں اور نورین ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔
کہ تبھی سیٹھ صاحب کے خاندانی وکیل مسٹر جمیل اپنی بریف کیس تھامے اندر داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں ان کے ہاتھ میں موجود فائل پر جم گئی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سیٹھ عظیم اربوں کی جائیداد کے مالک تھے اور ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی دل ہی دل میں خود کو وارث سمجھ رہا تھا۔ وکیل صاحب نے سب پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولے، آپ سب جانتے ہیں کہ سیٹھ عظیم ایک بہت اصول پسند انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے تمام معاملات طے کر لیے تھے اور میرے پاس ان کی قانونی وصیت موجود ہے جو انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں لکھوائی تھی۔ یہ سنتے رشتہ داروں کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک باری بھرکم خاتون جو خود کو سیٹھ صاحب کی چچی زاد کہتی تھی فوراً بول اٹھی، وکیل صاحب جلدی بتائیں کہ مرحوم نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، آخر ہم ہی ان کے خون کے رشتہ دار ہیں۔ وکیل صاحب نے اطمینان سے فائل کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ میں عظیم بخش اپنے مکمل ہوش و حواس میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، میرا بینک بیلنس، میری فیکٹریز اور یہ گھر میری منہ بولی بیٹی ڈاکٹر نورین اور اس کی والدہ سکینہ کے نام کیا جائے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ جیسے کمرے میں بم پھٹ گیا ہو۔ سب کے منہ حیرت اور غصے سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ رشتہ دار جو ابھی تک مگرمچھ کے آنسو بہا رہے تھے اچانک اپنی اصلیت پر اتر آئے۔ وہ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ وصیت جعلی ہے۔ سیٹھ عظیم پاگل نہیں تھے جو اپنی ساری دولت ان دو معمولی عورتوں کے نام کر جاتے۔ یہ عورتیں تو ان کے گھر کی نوکرانیاں ہیں۔ ضرور اس سکینہ نے سیٹھ صاحب پر کوئی کالا جادو کیا ہے یا انہیں دواؤں میں کچھ ملا کر پلاتی رہی تاکہ ان سے یہ وصیت لکھوا سکے۔ ان لوگوں کی بکواس سن کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ نورین غصے سے کھڑی ہو گئی مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ وکیل صاحب نے میز پر ہاتھ مار کر سب کو خاموش کروایا اور سخت لہجے میں بولے، خبردار کسی نے بھی سیٹھ صاحب کی کردار کشی کی یا ان پر کوئی الزام لگایا یا یہ وصیت رجسٹرڈ ہے اور قانون کی نظر میں بالکل ٹھیک۔ سیٹھ صاحب نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد آپ لوگ ایسا ہی تماشا کریں گے، اس لیے انہوں نے اس وصیت کے ساتھ ایک ذاتی خط بھی چھوڑا ہے جو صرف سکینہ بی بی پڑھ سکتی ہیں، اور اس گھر کی اور جائیداد کی تمام قانونی دستاویزات اور تجوری کی چابی اب سکینہ بی بی کی امانت ہے۔ وکیل صاحب نے ہجوم کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بند لفافہ اور ایک چھوٹی سی سنہری چابی میری ہتھیلی پر رکھی اور کہا، سکینہ بی بی، یہ سیٹھ صاحب کی نجی تجوری کی چابی ہے جو ان کے بیڈ روم میں ہے۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ وہ تجوری کھولیں، اس میں آپ کے لیے کچھ ایسا ہے جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ سب اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ رشتہ دار ابھی بھی شور مچا رہے تھے اور دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم عدالت جائیں گے، ہم اس وصیت کو نہیں مانتے، مگر وکیل صاحب نے انہیں پولیس بلانے کی دھمکی دے کر خاموش کروا دیا۔ میں کانپتے ہاتھوں سے وہ چابی اور لفافہ تھامے سیٹھ صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نورین بھی مجھے سہارا دینے کے لیے میرے ساتھ تھی۔ سیٹھ صاحب کا کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے وہ ابھی چھوڑ کر گئے ہو۔ فضا میں ان کے عطر کی مہک بسی ہوئی تھی جو میرے دل کو مزید اداس کر رہی تھی۔ میری نظر ان کے خالی بستر پر پڑی تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چابی لگائی اور ایک ہلکی ٹک کی آواز کے ساتھ تجوری کا دروازہ کھل گیا۔ تجوری کے اندر کوئی سونا یا ہیرے جواہرات نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک پرانی ڈائری اور ایک تصویر رکھی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر وہ تصویر اٹھائی اور جیسی میری نظر اس تصویر پر پڑی تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور میں وہی قالین پر بیٹھ گئی۔ نورین گھبرا کر میرے پاس ہوئی۔ جب اس نے تصویر دیکھی تو وہ بھی حیران ہوئی۔ یہ کوئی عام تصویر نہیں تھی، یہ میری اور میرے مرحوم شوہر عثمان کی شادی کی تصویر تھی جس میں ہم دونوں اسٹیج پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ یہ تصویر عثمان کے پرس میں ہوا کرتی تھی اور ان کے مرنے کے بعد مجھے ان کا پرس کبھی نہیں ملا۔ میں نے حیرت و صدمے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وکیل صاحب کا دیا ہوا لفافہ کھولا اور اس میں موجود خط نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ میرے آنسو کاغذ پر گر کر روشنائی کو پھیلا رہے تھے۔ خط میں سیٹھ عظیم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی جسے پڑھتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھے مجھ سے بات کر رہے ہو۔ سکینہ میری بہن اور میری بیٹی نورین، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی تو میں اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ چکا ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کیا تم بہت حیران ہو اور تمہارے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ میں نے تمہیں سڑک سے کیوں اٹھایا اور اپنی ساری دولت تمہارے نام کیوں کر دی؟ لوگ کہتے تھے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں، میں بہت رحم دل ہوں، مگر سچ تو یہ ہے سکینہ کہ میں تمہارا گناہ گار تھا۔ میں ایک مجرم تھا جو ساری زندگی اپنے جرم کا کفارہ ادا کرتا رہا۔ تم ہمیشہ پوچھتی تھی نا کہ میں نورین کو اتنا کیوں چاہتا ہوں، تو وہ ٹریفک حادثہ جس میں تمہارے شوہر عثمان کی جان گئی وہ میری وجہ سے ہوا تھا۔ اور سچ یہ ہے کہ عثمان کی موت میری گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس رات موت میرے لیے آئی تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک بے قابو ہو کر میری گاڑی کو کچلنے والا تھا کہ اچانک کہیں سے عثمان اپنی ٹیکسی لے کر
میرا اس ٹرک کے درمیان آ گیا۔ اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی ٹیکسی ٹرک کے آگے لگا دی۔ ٹرک نے اس ٹیکسی کو پوری طرح کچل دیا اور وہ فرشتہ صفت انسان میری زندگی بچا کر خود موت کے دہانے میں پہنچ گیا۔ میری گاڑی بھی ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں کئی مہینے تک ہاسپٹل میں کوما کی حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں نے اس حادثے کی تفصیل پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ جس ٹیکسی ڈرائیور نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا تھا۔ مجھے پولیس نے عثمان کا بچا ہوا سامان دیا جس میں یہ تصویر تھی جو اس کے خون آلود پرس سے ملی تھی۔ میں نے اسی وقت ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے لیٹے یہ قسم کھائی کہ جس شخص نے اپنی جوانی اور اپنی زندگی میری بری جان کے لیے قربان کر دی میں اس کے خاندان کو کبھی رلنے نہیں دوں گا۔ میں اس کی بیوہ اور یتیم بچوں کو ڈھونڈ کر رہوں گا اور اپنی ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں گا۔ جب میں صحت یاب ہوا تو میں پاگلوں کی طرح اس تصویر کو لیے شہر کی گلی گلی چھانتا رہا۔ میں سب سے پہلے تمہارے پرانے گھر گیا تو وہاں کے پڑوسیوں نے بتایا کہ عثمان نے مرنے کے بعد اس کی ساس نے بہو کو گھر سے نکال دیا۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری وجہ سے ایک ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ میں نے اپنے سارے ملازم اور جاسوس پورے شہر میں پھیلا دیے کہ سکینہ کو ڈھونڈو۔ میں خود راتوں کو اپنی گاڑی میں سڑکوں پر نکلتا اور ہر فٹ پاتھ ہر چوراہے پر تمہیں تلاش کرتا، اور پھر اس سرد رات اللہ نے میری فریاد سن لی اور میں نے تمہیں اس فٹ پاتھ پر پہچان لیا جہاں تم سردی میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور تمہاری گود میں عثمان کی نشانی بھوک سے بلک رہی تھی۔ مجھے لگا عثمان آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سیٹھ صاحب میری امانت سنبھال لے۔ میں نے تمہیں اس رات گاڑی میں بٹھایا تو میرا دل چاہا کہ میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگ لوں اور چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے تمہارا سہاگ اجڑا، مگر میں ڈر گیا تھا سکینہ، میں بہت ڈر گیا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتا دیا تو تمہاری خودداری اور تمہارا غم تمہیں میری مدد لینے سے روک دے گا۔ تم شاید مجھے قاتل سمجھ کر میری گاڑی سے اتر جاؤ گی۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور یہ جھوٹ بولا کہ میں صرف انسانی ہمدردی میں مدد کر رہا ہوں، حالانکہ کوئی احسان نہیں تھا۔ یہ عثمان کا قرض تھا جو میں نے چکانے کی کوشش کی۔ یہ جائیداد، یہ گھر، یہ روپیہ پیسہ سب عثمان کا خون بہا ہے۔ یہ تمہارا اور نورین کا حق ہے۔ میں نے نورین کو ڈاکٹر بنانے کا خواب اس لیے دیکھا تھا کیونکہ عثمان چاہتا تھا کہ اس کی اولاد انسانیت کی خدمت کرے۔ میں نے بس اس کے خواب کو تعبیر دینے کی کوشش کی ہے۔ مجھے معاف کر دینا سکینہ، میں نے یہ بات اتنے سال تم سے چھپائے رکھی۔ میں اپنی آخری سانس تک تمہارا اور عثمان کا مقروض رہا ہوں۔ اب جب میں جا رہا ہوں تو امید ہے کہ تم میرے لیے بد دعا نہیں کرو گی اور مجھے معاف کر دو گی۔ خط ختم ہوا تو کمرے میں صرف میرے اور نورین کے رونے کی آوازیں تھیں۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر یہ آنسو اب بے بسی کے نہیں بلکہ فخر اور تشکر کے آنسو تھے۔ نورین نے وہ تصویر مجھ سے لی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج ایک بہت بڑا راز کھلا تھا کہ میری بیٹی کسی عام ڈرائیور کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسے ہیرو کی بیٹی ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی۔ اور سیٹھ عظیم جنہیں میں صرف ایک مہربان مالک سمجھتی تھی وہ دراصل شرافت اور وفاداری کا پیکر نکلے۔ انہوں نے صرف جان کے بدلے جان ہی بچائی بلکہ انہوں نے ایک احسان کے بدلے ہماری نسلیں سنوار دی۔ وہ چاہتے تو ہمیں کچھ پیسے دے کر بھی اپنا فرض پورا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ہمیں اپنی اولاد بنا کر رکھا، ہمیں عزت دی، ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ رشتہ داروں کی تمام باتیں الزامات اب میرے لیے بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ میرے پاس سچائی کا وہ ثبوت تھا جو دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں رات کا اندھیرا چھا رہا تھا مگر میرے دل میں اجالا ہو چکا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھایا اور دل کی گہرائیوں سے سیٹھ عظیم اور اپنے شوہر عثمان دونوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایک نے جان دے دی اور دوسرے نے زندگی دی۔ آج مجھے اپنی بیٹی کے ڈاکٹر بننے پر اور زیادہ فخر محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس کی بنیاد کسی خیرات پر نہیں بلکہ میرے شوہر کے لہو اور سیٹھ عظیم کے احسار پر رکھی گئی۔ میں نے نورین کے آنسو پوچھ کر کہا، بیٹی سر اٹھا کر جیو، تم ایک عظیم باپ کی بیٹی ہو اور ایک عظیم انسان کی منہ بولی بیٹی ہو۔ یہ گھر اور یہ دولت تمہارا حق ہے، اسے قبول کرو اور اپنے دونوں باپوں کا نام روشن کرو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔